جس کا صاف سپاٹ چہرہ دیکھ کر کے تم نے حضور کی سنت کو نکال کر گلی نالوں میں پھینک دیا، گٹر میں بہا دیا، صرف اس لیے کہ دنیا کے پاش لوگ، ماڈرن لوگ، ہیرو لوگ سب صاف رکھتے ہیں تو میں بھی اسی طرح رہوں۔ کاش ان خواہشات کی بجائے اگر میرے نبی کا چہرہ دیکھا ہوتا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، اس کا خیال ہی نہیں رہا۔ تو خواہشات کے پجاری بن کر کے رہو گے تو ایمان کب آئے گا؟ ایمان نہیں آ سکتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، طبیعت آرام کرنے کی چاہتی ہے، ہر ایک کو چاہتی ہے۔ ہر آدمی لائف میں انجوائے بھی کرنا چاہتا ہے اور جینا بھی چاہتا ہے، جبکہ سب کو پتا ہے کہ موت آنی ہے، لیکن موت سے بھاگتا بھی ہے ہر انسان، کیونکہ جینے کی خواہش سب کو ہے۔ بیماریوں کا علاج کیوں کراتے ہیں؟ جینا ہے نا ابھی۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان فرزانوں اور پروانوں کو دیکھو۔ شادی شدہ نوجوانوں کی بارے میں اگر بات کہوں، نئی شادی ہوئی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کی باتیں بڑی سخت ہو جاتی ہیں، کہاں ہمارے گھروں سے بچے نکل گئے تو کیا ہوگا ہمارے بیوی بچوں کا؟ ہمارے گھروں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ پورا نوجوان طبقہ آپ کو سن رہا ہے، اور آپ اگر ان کو لے کر چلے گئے، پیچھے گھر بار کون دیکھے گا؟ بوڑھی ماں ہے، چھوٹے بچے ہیں، بیوی نئی نئی ابھی آئی ہے۔ یہ سب جملے تو میں روز سنتا ہوں۔ میرے عزیزو، ان سب سے میں یہاں پیغام دینا چاہتا ہوں، تمہاری آنکھیں اب کھلی ہیں۔ صحابہ کرام کے کیا بیوی بچے نہیں تھے؟ ان کے ماں باپ نہیں تھے؟ ان کی اولاد نہیں تھی؟ سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے یہی درس دیا، ظالمو تم جس کو زندگی سمجھ رہے ہو یہ موت ہے۔ جس طرح دنیا میں جینے کو تم زندگی سمجھ رہے ہو یہ موت ہے۔ حقیقی زندگی تو مصطفیٰ کے قدموں میں مر جانا ہے، وہاں اپنی زندگی لٹاؤ، پھر حقیقی زندگی پاؤ۔ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی، اسے زندگی ملی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینے کے اس دولہے کا نام ہے جس کی آج شادی ہوئی ہے۔ رات کو اپنی دلہن لے کر کے آئے ہیں، حجلہ عروسی میں شب زفاف ہے، سہاگ رات ہے۔ آدھی رات گزرنے کے بعد اچانک مدینے کی گلیوں میں آواز آئی، اذهبوا الى الجہاد فی مرضات اللہ تعالی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے مسلمانوں، مشرکین دشمنوں نے حملہ کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جہاد میں نکل پڑو۔ رات کے وقت ہی حضرت حنظلہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر اٹھ گئے۔ کوئی کر سکتا ہے یہ پہلی رات کا دولہا؟ خواہشات تو ایسی ہوتی ہیں کہ ساری دنیا کچھ بھی کہے، لیکن وہ رات تو ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری سب سے قیمتی رات ہے۔ ساری دنیا سے وہ کٹ کر کے جینا چاہتا ہے، میاں ہندوستان میں بھی نہیں، اب آسٹریلیا میں جانا ہے، شادی ہوئی ہے نا، وہ دنیا سے دور جانا چاہتا ہے کہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے مجھے۔ لیکن وہ مدینے کا دولہا کیسا تھا، جس کے کانوں میں صرف ایک بار حضور کی ندا پہنچی تو اپنی نبیلی دلہن کو چھوڑ کر اٹھا اور کہا، میری شریک حیات اگر تم چاہو تو طلاق لے لو، یا پھر اللہ کی مرضی پر قائم رہو، میں جا رہا ہوں، اب اس بستر پر نہیں سو سکتا، اب اس بستر پر نہیں سو سکتا، اس لیے کہ میرے نبی پاک کی بات آئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں خواہشات کو قربان کرنا۔ طبیعت تو چاہتی ہے کہ بستر پر سوؤں، یا نماز کے لیے نہیں اٹھتے۔ وہ حنظلہ تلواروں کا مقابلہ کرنے کے لیے بستر چھوڑ کر اٹھے تھے، ہاں میدان جہاد کے لیے جا رہے تھے، لیکن وہ عورت بھی ایسی نہیں تھی کہ پاؤں پکڑ کے رونے لگ جائے، کہاں مجھ سہاگن کو ابھاگن کرنے جا رہے ہو، کہاں ابھی لا کر کے کسی کے حوالے کرنے جا رہے ہو۔ نہیں، وہ خاتون مدینہ تھی، مدینے کی وفادار خواتین میں سے۔ انہوں نے کہا، اے میرے سرتاج، اے میرے شریک حیات، جائیے، اللہ حافظ، آپ کسی ایرے غیرے کے لیے نہیں جا رہے، میرے مصطفیٰ کے نام پر جا رہے ہیں، آپ جائیں، اگر آپ صحیح سلامت لوٹ آئے تو میں غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر نہیں لوٹ پائے تو بھی میں فخر سے شہید کی بیوہ کہلاؤں گی۔ گئے حضرت حنظلہ اور میدان احد میں شہید بھی ہوئے، میدان احد میں شہید بھی ہوئے۔ ان کی بات میں اکثر یاد بھی کرتا ہوں، میرے عزیزوں توجہ چاہتا ہوں، توجہ۔ حضرت حنظلہ وہ صحابی ہیں
جب رات میں اٹھے تھے تو ان پر غسل واجب تھا، اپنی بیوی سے بستر سے اٹھے تھے تو غسل واجب تھا، اتنی دیر بھی اپنے گھر پہ ٹھہرنا انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ غسل کر لوں، دوڑتے ہوئے اسی حالت میں شریک جہاد ہو گئے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ کہیں نہانے میں دیر ہو گئی تو میں حضور سے پیچھے نہ ہو جاؤں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت سے میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ یہ خواہشات کی قربانیاں نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لائف کون نہیں چاہتا، جینا کون نہیں چاہتا، لیکن ان صحابہ نے بتایا کہ حضور پاک کے نام پر اگر دنیا وار دو گے تو اللہ ہمیشہ کے لیے تمہارا نام زندہ رکھے گا، ویسے بھی تو مرنا ہے نا ایک نہ ایک دن، کب تک جیو گے، کب تک جیو گے مجھے بتاؤ؟ کسی نہ کسی دن تمہاری زندگی کی شام ہونی ہے، یا تو تمہیں بیماریاں جکڑ لیں گی، یا تو پھر کسی ظالم کے شکنجوں میں پھنس کر کے مرو گے، یا بھی یہ بیماریاں پھیلی ہیں کب کس کے گھر پر آئے ہیں؟ دوپہر میں تو دسترخوان پر بیٹھا تھا، شام میں پتہ چلا قبرستان میں ہے۔ حالات ہے، رات کے وقت اچھے خاصے بات کر رہے تھے، کل کی صبح پتہ چلا کہ نہیں ان کا لاشا جا چکا ہے۔ اچانک موت تو عام ہو چکی ہے، جانا تو ہے ہی ہے دنیا سے۔ تم ہزار چاہ کر کے بھی اپنی لائف کو ایکسٹینڈ نہیں کر پاؤ گے، ایک منٹ کے لیے بھی بڑھا نہیں سکو گے۔ جب یہ یقین ہے تو میرے عزیزوں، ان خواہشات کے پیچھے اپنی لائف برباد کرنے سے تو بہتر ہے کہ نبی پاک کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کل اگر عزت کسی کی ہوگی تو صرف رسول اللہ کی ہوگی۔ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ جب ہمیں پتا ہے وہاں چلنے والا ہے، ایک ہی لہرانے والا جھنڈا ہوگا، وہ میرے مصطفیٰ کا ہوگا، تو کیوں نہ دنیا میں ہم ان کے پیچھے چلیں، ان کی اقتدا کریں۔ دنیا تمہیں آج جکڑ کر کے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے، یہ گناہوں کی لذت کتنی ہوتی ہے، ایک کھجلی کے برابر ہے۔ گناہ کرنے والے جوان سے میں پوچھتا ہوں، آج پارٹی کے لیے تو نے کتنی تیاریاں کی، پیسے جمع کیے، ادھر ادھر سے حرام ہو کہ حلال ہو سب جمع کیا، دوستوں کو جمع کیا، پارٹی کیا، کتنی دیر کرے گا، کتنی دیر کرے گا؟ رات میں ناچا گایا، شراب پیا، ختم تو ہو گئی، رات تو چلی گئی، لیکن تم نے اپنی زندگی میں اور اپنے ایمان پر جو دھبے لگائے وہ موت تک کہاں جائیں گے؟ ایک چھوٹی سی رات میں تم نے گناہ کر کے اپنے آپ کو سیاہ کر لیا۔ ہوتا یہ ہے کہ کھجانے کے وقت کھجلی اچھی لگتی ہے، لیکن جب ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں تو جلن پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، یہ گناہوں کی کیفیت کھجلی کی طرح ہے، کھجانے کے وقت صرف اچھا لگے گا۔ گناہوں کی لذت بھی تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، لیکن گناہ کر کے جب بندہ نکلتا ہے اس گناہ سے تو یہ موت تک یہ گناہوں کے دھبے پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں، پیچھا نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ قیامت کے دن کی بات ہے، جنت میں ایک شخص داخل ہوگا جو دوزخ سے نجات پا کر کے آیا تھا، دوزخ میں ڈالا گیا تھا گناہوں کی وجہ سے، اور وہاں سے نجات پا کر کے آیا، جنت میں آیا، لیکن جنت میں آنے کے بعد بھی اس کی پیشانی پر ایک کالا دھبا تھا، ہر جنتی دیکھ کر اسے پہچان رہا تھا میاں دوزخ سے آئے ہوئے، دھبا وہاں پر بھی نہیں جا رہا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں، جنت میں پہنچنے کے بعد بھی گناہوں کا ایک دھبا قائم ہی رہ گیا، اور وہ اپنے آپ کی شرمندگی وہاں پر بھی محسوس کر رہا ہوگا۔ کاش میں اپنی مختصر سی زندگی کو گناہوں کے اڈے پر نہ گزارا ہوتا، شفاعت مصطفیٰ کے بعد جنت تو ملی ہی ہے لیکن کالا دھبا تو نہیں جاتا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، اگر لائف میں اپنی موت سے پہلے ہی پہلے حضور کو منا لیا، اپنے رب سے صلح کر لیا، تو وہ کریم خدا ہے، وہ رحیم خدا ہے، دنیا سے جانے سے پہلے ہمارے عیبوں کو اور گناہوں کو پاک کر دیتا ہے۔